علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا کرپالو اور اتینت دیوان ہے۔ میں ہوں محمد نفیس انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پولیٹیکل۔ 6 نومبر 2021 کو اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ تب میں نے آپ سب سے پوچھا تھا کہ اس بچی کا نام کیا رکھوں۔ بہت سارے لوگوں نے، ہزاروں کی تعداد میں مجھے نام سجیشن کیا اور میں نے ہر کسی کا نام دیکھا، سمجھا اور جانا، اور 7 دن بعد میں نے اپنی بیٹی کا عقیقہ کیا۔ اور عقیقہ کرنا بہت ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، جس کے بارے میں سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2383 میں حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہے، تو 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کرو، اس کا سر منڈواؤ اور اس کا اچھا نام رکھو۔ چونکہ میرے یہاں اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا، لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو اسی لیے میرے لیے عقیقہ کرنا آسان ہوا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ جب آپ سنن نسائی حدیث نمبر 4223 پڑھتے ہیں، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے یہاں لڑکے پیدا ہو اسے 2 جانور ذبح کرنے ہیں، اور جس کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہو اس کو صرف 1 جانور ذبح کرنا ہے۔ تو فائنینس کے حساب سے جس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے اسے زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا، اور الحمدللہ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اسے صرف 1 جانور ذبح کرنا ہے، چاہے وہ نر ہو یا مادہ، سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے، تو میری طرف سے عقیقہ میں صرف 1 کھسی ذبح کی گئی ہے۔ اس کے بعد وقت آتا ہے نام رکھنے کا۔ جن لوگوں نے تھمبنیل کو دیکھا ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا ہے۔ تھمبنیل میں آپ نے سارہ علی خان کا فوٹو دیکھا ہوگا۔ جو لوگ نن مسلم ہیں یا وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں کم سمجھ رکھتے ہیں، تو انہیں لگتا ہوگا کہ اس نے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی بچی کا نام سارہ رکھا ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ ہاں، میں نے اپنی بیٹی کا نام سارہ بنت نفیس، سارہ نفیس رکھا ہے، اور یہ سارہ علی خان کو دیکھتے ہوئے نہیں رکھا ہے، بلکہ سارہ علیہ السلام اسلام میں اس عورت کا نام ہے جو اللہ کی نظر میں بہت برگزیدہ اور بہت پہنچی ہوئی بندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سارہ علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری حدیث نمبر 6950 جب آپ پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہجرت مطلب ایک جگہ سے نکل کر دوسرے جگہ میں جانا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو لے کر نکلے اور ایک ایسی بستی میں پہنچے جس کا بادشاہ نہایت ہی ظالم تھا، بہت بدماش قسم کا بادشاہ تھا، جس کو نمرود کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس بستی کے بادشاہ یعنی نمرود کو پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نہایت ہی خوبصورت، جمیل اور بہت خوبصورت وہ دکھنے والی عورت ہے، بادشاہ کا نیت خراب ہو جاتا ہے، اور نمرود وہ ظالم بادشاہ لوگوں سے کہلوا بھیجتا ہے کہ سارہ علیہ السلام کو کسی بھی طریقے سے بادشاہ کے پاس پیش کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام مجبور تھے اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ سارہ علیہ السلام کو اس ظالم بادشاہ کے گھر لے جایا گیا، اور سارہ علیہ السلام اس ظالم بادشاہ کے گھر جا کر وضو بنا کر نماز پڑھنے لگتی ہے۔ وہ ظالم بادشاہ اپنی بدگمانی اور بدنیتی کا شکار سارہ علیہ السلام کے پاس جیسے ہی جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سارہ علیہ السلام نماز پڑھ رہی ہے، اپنے گندے نیت سے اپنے ناپاک ہاتھ سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ سارہ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، اور یہ کہتی بھی ہے کہ ہمیشہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے سوا ہر کسی سے اپنی شرمگاہ کو بجایا ہے۔ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس ظالم سے سارہ علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارہ علیہ السلام کی دعا کو سنتے ہوئے اس ظالم بادشاہ کے اوپر قہر ڈھا دیتے ہیں، اور وہ ظالم بادشاہ زمین میں گر کر تڑپنے لگتا ہے، چھٹپٹانے لگتا ہے، اور سارہ علیہ السلام سے اپنے جان کی بھیک مانگنے لگتا ہے۔ سارہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ سمجھیں کہ میں نے اسے مار دیا ہے۔ تو اللہ نے دعا قبول کی، اور واپس سے وہ ظالم بادشاہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن پھر اپنی حرکت پر آمادہ ہو کر واپس سے سارہ علیہ السلام کو چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر سارہ علیہ السلام دعا کرتی ہے، پھر اللہ اس ظالم بادشاہ کو گرفت کرتا ہے، اور پھر وہ زمین میں گر جاتا ہے۔ یہ واقعہ 3 بار ہوتا ہے۔ تیسری بار وہ ظالم بادشاہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی برگزیدہ بندیوں میں سے ایک ہے۔ ظالم بادشاہ سارہ علیہ السلام کی اس عظمت کو اس قدر سمجھ جاتا ہے کہ وہ بادشاہ اپنی ہی بیٹی ہاجرہ کو سارہ علیہ السلام کی خدمت میں دے دیتا ہے، اور سارہ علیہ السلام باعزت اپنے عزت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس ظالم بادشاہ کی بیٹی کو بھی اپنی خدمت کے لیے لے آتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ واپس سفر کے لیے نکل جاتی ہے۔ اور سارہ علیہ السلام وہی ہے جن کی
اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام آتے ہیں، اور ان کے نسل سے نہ جانے کتنے نبیوں نے دنیا میں جنم لیا ہے۔ سارہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ہوتی ہے، اسحاق علیہ السلام کی بصارت انہیں دی جاتی ہے۔ تو سارہ علیہ السلام کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اور سارہ علیہ السلام کی خوبی ہے کہ وہ مہمانوں کے لیے بہت خدمت کرتی ہیں۔ وہ مشہور واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا جہاں پر سارہ علیہ السلام کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے آتے ہیں، اور ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے لیے بھی مہمان نوازی کوئی اور نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ علیہ السلام کرتی ہیں، اور بڑھاپے کی حالت میں وہ فرشتہ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہائے اللہ اتنا عمر میں اولاد۔ پھر انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بڑھاپے میں اولاد بہت آرام سے دے سکتا ہے۔ تو میں نے اپنی بیٹی کا نام سارہ رکھا ہے، اس کا عقیقہ بھی ہو چکا ہے، اور یہ میری بیٹی ہے۔ واقعی میں الحمدللہ اللہ نے بہت رحمتوں سے مجھے نوازا ہے، اور مجھے شروع سے ہی بیٹی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی کے بھی یہاں 3 بیٹی یا 2 بیٹی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس بیٹیوں کو اس کا باپ اچھا شکشا دے، اچھا تعلیم دے، اچھا مینر سکھائے اور اچھے انسان سے اس کی شادی کروا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جہنم سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گی، اور جنت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے پڑوس میں رہ گیا، یعنی جنت کی ضمانت اسے مل گئی جس نے 2 یا 3 بیٹی کو پال پوس کر بڑا کیا، اچھی شکشا اچھی تعلیم دی، اور کسی اچھے شخص کے ساتھ اس کو بیاہ دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مزید 2 لڑکیاں مجھے عطا کرے تاکہ ان کی اچھی دیکھ بھال ہو، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو اچھا انسان بنانے میں میری مدد کرے۔ تو میں نے اپنی بیٹی کا نام سارہ بنت نفیس، یعنی انڈیا میں اس کا ڈاکومنٹ میں نام ہوگا سارہ نفیس۔ اور جن لوگوں نے نام سجیسٹ کیا میں ان کے لیے بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، بہت بہترین نام لوگوں نے، کسی نے فاطمہ، کسی نے عائشہ، کسی نے مریم، بہت زیادہ میجورٹی آف دا پیپل نے فاطمہ نام سجیسٹ کیا ہے۔ میجورٹی آف دا پیپل نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھیے، پر میں بتا دوں میں نے فاطمہ، عائشہ یا مریم کیوں نہیں رکھا، کیونکہ میرے گھر میں آلریڈی میری بھتیجی کا نام عائشہ ہے، ایک بھتیجی کا نام فاطمہ ہے، میری خالہ کا نام مریم ہے، میری بھابھی کا نام رقیہ ہے، اور میری ماں کا نام قریشہ ہے۔ تو الحمدللہ میرے گھر میں آلریڈی بہترین ناموں کے ساتھ لوگ موجود ہیں، تو غلط ملت نہ ہو۔ اب میں آلریڈی گھر میں ایک فاطمہ ہے اور میں بولا فاطمہ، دونوں دوڑ کر چلا ہے اور چاکلیٹ میرے پاس ایک ہو تو پھر آدمی پھنس جائے گا نا، تو اسی لیے نام تھوڑا سا الگ ہونا چاہیے۔ تو میری نظر میں سارہ مجھے بہت اچھا لگا، اور کچھ لوگوں نے سارہ نفیس نام بھی مجھے سجیسٹ کیا تھا، اور الحمدللہ ان کے سجیشن کو میں نے قبول کیا ہے۔ اور حالانکہ وہ کمنٹ میں نے پہلے دیکھا، اور ارادہ میرا بہت پہلے سے ہی تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نام سارہ رکھوں گا، اور اللہ اگر مجھے لڑکا دیتا تو میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس کا نام ابراہیم رکھوں گا۔ تو شروع سے ہی دماغ میں تھا، جب سے میری وائف پریگننٹ تھی تب سے ہی میں نے یہ بات دماغ میں رکھ لیا تھا کہ اگر لڑکا ہوا تو ابراہیم، اور اگر اللہ کے فضل و کرم سے لڑکی ہوئی تو سارہ اس کا نام رکھوں گا۔ پھر بھی میں نے سجیشن اس لیے مانگا تھا کہ تاکہ اگر کوئی بہترین نام ریفرنس کے ساتھ دے دے کہ یہ نام کیوں رکھنا چاہیے، لیکن لوگوں نے صرف نام تو دیا پر کچھ ریفرنس نہیں دیا، یعنی وہ نام کیوں رکھے، اس کے معنی، اس کے پیچھے کی پوری اسٹوری۔ لیکن نام کا اثر بچوں پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کا نام شاہ رخ خان رکھتے ہیں تو جب وہ بڑا ہوگا وہ شاہ رخ خان جیسا بننے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کا نام شاہ رخ ہے، اس کا ایک مائنڈ کنیکشن میں چل جائے گا کہ وہ چونکہ وہ بالی ووڈ اسٹار تھا، وہ خوبصورت تھا، وہ ایکٹنگ کرتا تھا، تو اس کے آخرت پر کہیں نہ کہیں خطرہ منڈرائے گا۔ اور جب کوئی اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھتا ہے، عائشہ رکھتا ہے، اور جب بڑی ہوتی ہے، جب اسے بتایا جاتا ہے کہ عائشہ کون تھی، فاطمہ کون تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، اور انہوں نے زندگی میں کیا خدمات انجام دیے ہیں، تو الحمدللہ وہ بھی بڑی ہو کر دھیرے دھیرے ویسے ہی کام کرنے لگتی ہے۔ جب میری بھی بچی بڑی ہوگی، دھیرے دھیرے ٹین ایجر میں ہی سارہ علیہ السلام کے واقعات میں اپنی بچی کو بتانے کی کوشش کروں گا، کیسے وہ اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرتی تھی، اپنے شوہر کے لیے کتنا کچھ انہوں نے کیا ہے، اپنے شوہر کے لیے کتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، مہمان نوازی میں کتنی آگے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی عبادت گزار وہ بندی تھی، تاکہ وہ بھی اپنی سیرت کو سارہ علیہ السلام جیسی بنانے کی کوشش کریں۔ تو اسی لیے اپنے بچوں کا نام اچھا رکھیں، اور اس نام کے پیچھے کی جو اسٹوری ہے وہ ضرور قرآن اور حدیث سے اخذ کریں، اور اس کو اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں،
اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری ہم سب کو دیتے ہیں، جیسا کہ مجھے ایک بیٹی کی ذمہ داری اس وقت اللہ نے دی ہے، وہ ہم اچھے سے نبھائے، اور اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور ہم سب کی خدمات کو قبول کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے بچی کے لیے ضرور دعا کریں کہ ہماری آخرت بہت اچھی بنے اور اللہ دنیا میں بھی ہم سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے سلام، رحمت و برکات اب تمام بھائی اور بہنوں پر ہو۔ میں اللہ حبیب بھی سپونس۔